ہیں سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی سینئر رہنما مسلم لیگ نون ایاز صادق صاحب سے۔ ایاز صادق صاحب، پہل سوال، ایوری بڈی سیمز ٹو بی ونڈرنگ، آپ کیسی اتحادی جماعت ہیں جو اپنی دیگر اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیتے؟ حکومت جمہوری قدریں فراموش کیوں کرتی دکھائی دے رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی مجھے آپ نے لائن پہ لیا۔ میرا خیال ہے ان کی پارٹی کی، رضا ربانی صاحب کی پارٹی کی اور رضا ربانی صاحب کی جو کمیونیکیشن گیپ ہے، میرے لیے تو بہت ہی قابل احترام ہے۔ ہمارے چیئرمین سینٹ رہے ہیں، بڑے کمپیٹنٹ ہیں، مگر ایک پارٹی میں ڈسکشن ہوتا ہے جو کہ لیڈرشپ میں کنسنسس کریٹ ہوتا ہے، جس میں تاج حیدر صاحب بھی تھے، نوید قمر صاحب بھی تھے، ان کو نامنیٹ کیا گیا تھا الیکشن ریفارم کمیٹی کے اوپر جو میں چیئر کر رہا تھا، تو اس میں وہ دونوں بیٹھے رہے اور انہوں نے اس کو کل دوپہر کو اپروو کیا ہے، تو پھر ہاؤس میں اس کو لے کے آئے ہیں۔ تو دیر مسٹ بی اے کمیونیکیشن گیپ بٹوین دا لیڈرشپ اور دا پولیٹیکل پارٹی اینڈ دیر ممبر رضا صاحب۔ وہ تو انتخابی اصلاحاتی بل ہو گیا، وزیر کمیونیکیشن گیپ ٹوڈے ٹو سر، قائمہ کمیٹی میں کیوں پیش نہیں کیا گیا یہ والا بل؟ میں بتاؤں کہ یہ بے شمار دفعہ ہوا ہے کہ جہاں اگر پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس ہو جاتا ہے تو یہ بل لائے جاتے ہیں اور وہ اختیار اسپیکر کے پاس ہوتا ہے یا چیئرمین سینٹ کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اگر کمیٹی کو وقت ہونے کی وجہ سے یا جو بھی وجوہات ہوں اس کی وجہ سے لایا جائے، یہ تو اختیار ہوتا ہے۔ ایاز صادق صاحب، اس میں ایک ترمیم یہ کہ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا، سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 2 سال تک سخت سزا ہوگی۔ اینڈ آئی ڈو انڈرسٹینڈ اس کو پڑھنے کے بعد جو وہ ملا ہے کہ اٹ از آن حاضر سروس اینڈ ریٹائرڈ آفیسرز، لیکن اس ترمیم کو بھی کسی کو اسپیسیفکلی ذہن میں رکھ کر تخلیق کیا گیا ہے گیون دا سرکمسٹانسز؟ آپ نے کہا کہ حساس انسٹالیشن پہ اگر کوئی رہا ہو اور اگر حساس انسٹالیشن کی انفارمیشن بھی کسی کو ہو اور وہ اس کو مس یوز کرے یا اس پہ بات کرے، تو یہ میرا خیال ہے بڑا ہی ایک نیگیٹو جاتا ہے۔ اب سائفر دیکھ لیں آپ، حساس انفارمیشن ہونے کے اس کو ڈسٹارٹ کیا اپنی پرسنل لائکس اور ڈس لائک کے لیے اور اپنے ایجنڈے کے لیے، اس سے زیادہ نقصان دہ کیا ہو سکتا ہے ملک کے لیے؟ تو اس کے اوپر ہوگا کوئی نہ کوئی ریشنل جو کہ وہاں پریزنٹ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سو وہ تو اب نیشنل اسمبلی میں آئے گا، پریزنٹ کیا جائے گا، بٹ بھی ہمارے آئین کا حصہ ہے آرٹیکل 19 جس کے تحت اسلام کی عظمت یا پاکستان کی سالمیت ہو، سلامتی ہو یا دفاع ہو یا اس کے کسی بھی حصے کی غیر ملکی ریاستوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہوں، امن عامہ ہو، شائستگی ہو یا اخلاقیات ہوں، اس کے مفاد میں قانون کی طرف سے عائد کردہ معقول پابندیوں سے مشروط ہے اور وہ لیڈ آؤٹ ہیں اس میں۔ بلکہ آئین کے آرٹیکل 63(1) کے تحت تو کسی رکن پارلیمان کے لیے عدلیہ یا افواج پاکستان کی تضحیق کرنا بھی نااہلی کی بنیاد بنتا ہے۔ سو دا نیڈ فار دس، کیا آپ کو اعتماد میں لیا گیا؟ میں آپ کو وہی بتانا، مجھے اس کا ریشنل نہیں پتا، مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا، مگر اسٹرینتھنگ کرنے کی ضرورت ہوئی نا، چونکہ ایک فارمر پرائم منسٹر نے جتنا مس یوز کیا انٹرنیشنل ریلیشنز کو، جنہوں نے جا کے وہاں بیٹھ کے ایران میں اور میرا خیال ہے شاید امریکہ میں ایسے اسٹیٹمنٹس دیے جو کہ ڈیمیجنگ تھے پاکستان کے لیے وداؤٹ اینی بیسز، کہ جی یہ دہشت گردوں کو ٹرین ہم کر رہے تھے۔ واٹ اے تھنگ ٹو سے آن نیشنل ٹیلی ویژن، جو کہ جس میں کوئی بیس نہیں تھا کہ کیا جو انہوں نے بات کی۔ تو کیا اس طرح کی لوز ٹاک کرنی چاہیے؟ کیا اس جسٹ ٹو شو ان کے کلوزنس ہونے کے لیے کہ جی میں بس بہت آپ کے قریب ہوں، میں تو اپنے لوگوں کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہوں، جنہوں نے اپنے لوگوں کو برا بھلا سائفر کے بعد بھی کہا، جس میں امریکہ سے بھی تعلقات ہمارے کشیدہ ہوئے، جس میں اور جو ہوئے، یہ آپ سب کے سامنے، تو اس پہ ڈسکشن ہو جائے گی انشاءاللہ، اور یہ جب آئے گا، جب یہ اس کے اوپر فردر ڈیبیٹ ہوگا تو پھر انشاءاللہ ٹیک اپ ہو جائے گا یہ۔ سر بیکاز میں اگین کہتی ہوں کہ اس کے جو میں نے جس حد تک پڑھا ہے اس میں میرے نزدیک ایٹ لیسٹ کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ under Army Act, kyunki obtained in an official capacity, who is or has been subject to the Army Act, persons subject to this act, in words کا ذکر ہے. So it seems it is regarding the personnel of the armed forces. لیکن کیونکہ آپ بار بار چیئرمین پی ٹی آئی کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور آپ نے بجا فرمایا کہ ضرورت پڑی، لیکن سر تجویز یہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص فوج کو بدنام کرے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلائے تو اسے 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ اینڈ آئی واز ٹیکنگ آؤٹ پچھلے چند سالوں کی تقاریر اور ہیڈ لائنز بھی، میاں صاحب کی گجرانوالہ میں جو تقریر تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہونے والی 9
صحافیاں ہوں, میڈیا کی زبان بندی ہو, سینٹ کے انتخابات کا ڈاکہ ہو, الیکشن سے پہلے جوڑ توڑ اور ہارس ٹریڈنگ ہو, صحافیوں کو اغوا کر کے ان پہ تشدد کرنے کا معاملہ ہو, حتیٰ کہ تمام سوغات اور مصیبتیں, قوم کی پریشانیوں کا موجب بھی انہوں نے ادارے کو ٹھہرایا. ہیڈ لائنز تھیں دیٹ نواز شریف کراسز پاکستان آرمیز لائن آف کنٹرول. آئی مین آپ بھی یہ کام ماضی میں کر چکے ہیں. از دیر اے لیسن فار یو؟ آپ کے لیے بھی سبق ہے اس میں؟ میں اتنا لا میں اتنا زیادہ مجھے عبور حاصل نہیں ہے کہ میں یہ صرف سن کے اس کے اوپر کامنٹ کر سکوں. میں بل دیکھا جائے گا, پھر وہ ہمیں ریشنل بتائیں گے لا منسٹر صاحب وجوہات کیا ہیں, کون سے انسیڈنسز ہیں جس کی وجہ سے ہوا, تو پھر اس کے اوپر کوئی اوپینین دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, مگر ماضی سے سیکھتے ہوئے اور آن اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ نوٹ, آپ کو یاد ہوگا کیونکہ اس کے اندر بہرحال ایک یہ بھی ذکر ہے کہ anyone involved in defamation of the military will also be punished under prevention of electronic crimes. اب پیکا کا بھی ایشو ہے, آپ لوگ تو اور بھی قانون سازی کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر بھی. ڈان لیگز بھی ایک بند کمرے کی میٹنگ کا احوال تھا یا صادق صاحب جو پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکلا, اور پھر اس پر وہ ایک کنٹروورسی اور تنازع شروع ہوا کہ جس کی خاطر آپ کی جماعت نے اپنے 2 وزراء بھی قربان کر دیے, اور ریجیکٹڈ کا ٹویٹ بھی آپ کو ملا. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بھی ایک سیکرٹ گفتگو تھی جسے لیک کیا گیا؟ گو کہ میری نزدیک تو وہ لیکیج نہیں ہے, ہم صحافیوں کا کام ہے خبر لینا اور خبر ملنا, لیکن لیک کرنے والوں میں نواز شریف کی سب سے قریبی تعلقدار تھے سارے. دیکھیں, جب اسٹیٹ کے ساتھ دہشت گردی شروع ہو جائے, جب بدماشی شروع ہو جائے, کورٹس کو دھونس دے کے, تھریٹ کر کے, جلوس لا کے ان سے فیصلے لینے کی کوشش کی جائے, جب آرمی انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک ہو اور یہ بھول جائیں جو ہندوستان نے کرنا تھا یا کوشش کرنا تھا یا سوچا بھی تھا وہ کر لیں, جب شہداء کے مانیومنٹس کو ڈسٹروائے کیا جائے اور لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی جائے, تو پھر تو کئی چیزیں سوچنی پڑ جاتی ہیں نا. ہو سکتا ہے وہ ریشنل ہو, حالات تو چینج ہوتے ہیں, حالات چینج ہو کے اس حد تک تو کبھی کوئی نہیں گیا تھا جس حد تک یہ پچھلے چلے گئے تھے. نہیں, ایبسولوٹلی 9 مئی تو از ایبسولوٹلی انڈینائبلی ریڈ لائن, اس حد تک واقعی کوئی نہیں گیا. مگر جدھر نیشنل انٹرسٹ مجروح ہونے کی بات ہے تو کیا میاں صاحب نے ممبئی حملوں میں ملوث اجمل قصاب کو پاکستانی نہیں قرار دیا تھا؟ کیا سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہ سمجھا جائے؟ آئی مین اف یو ٹاکنگ اباؤٹ نیشنل سیکورٹی ہے سر. دیکھیں, چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں, وقت کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں, جس طرح لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں. کیا ہمارے جتنے ہم نے قوانین بنائے وہ عقل کل ہیں یا آخر ہیں؟ نہیں, یہ ہر وقت روم فرام امپروومنٹ ہوتی ہے. ہم نے ابھی جو الیکشن ریفارمز کیے اس میں بھی ہم نے یہ کہا کہ جی ابھی بھی بہت گنجائش ہے, اس کو فردر بھی ایلیبریٹ کیا جا سکتا ہے, بٹ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنی ڈیٹیل میں جائیں. انشاءاللہ وقت ملے گا تو پھر اگلی کرے گی اسمبلی, وہ دیکھ لے گی کہ کس طرح کریں. جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, ڈسکا پہلے تو نہیں ہوا تھا, ڈسکا کی وجہ سے جو ہمیں میجرز لیے ہیں کیپنگ ان مائنڈ ڈسکا, تو جس طرح چیزیں ایوالو ہوتی جاتی ہیں اسی طرح لوگ ڈیسیجنز اپنے لیتے ہیں اور بدلتے ہیں.